نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، آج میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، تھوڑا سا پس منظر کے ساتھ اس وقت کے حالات کے جن حالات کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی اس کا ساتھ تھوڑا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص کہا، یعنی پورے قرآن میں بے شمار قصے ہیں، لیکن اس قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں کے بڑے بری حالات تھے۔ مکی زندگی کا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم و ستم کی بھٹی میں وہ تپائے جا رہے تھے، ہر طرف ظلم، کبھی ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ چلو بھائی، دشمن باہر کا نہیں، خود بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، شوہر بیوی کا دشمن تھا، بیوی شوہر کی دشمن تھی۔ اللہ اکبر، گھر کے افراد کے اندر دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اہل مکہ، خاص طور پر کفار مکہ، مشرکین مکہ کو یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ واقعہ ذکر کر کے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا۔ صرف خوبصورت رہنے کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے دشمنی کیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور ان کو تم اپنے ہی خاندان کے فرد کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ذرا غور کیجئے، ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، مشرکین مکہ کو یہ شرم و عار دلانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے خاص خونی بھائیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، ان کے لیے مختلف سازشیں کیں، لیکن ساری سازشیں ناکام ہو گئیں، اور جو صبر کیا، جو تقوی اختیار کیا، وہ کامیاب ہوا۔ یہاں مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مکی زندگی کے آخری دور میں جو ستم رانی کفار و مشرکین کی جانب سے ہوئی، ان پر صبر کرنے، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرنے کی توجہ دلائے گی۔ اسی پس منظر میں آج کے اس دور کے مسلمانوں کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، مسلمانوں کا کیا قصور ہے۔ آج بھی مسلمان نشانے پر ہیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، ان کے ملکوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، وہ صرف خوبصورت ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ ہم یہاں ہندوستان میں ہم کو جو ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو ہمارے باپ دادا 200-300 سال پہلے پتہ نہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نے اسلام کو قبول کیا، دیگر جس طرح مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کو اپنایا ہے، ہم بھی اپنے مذہب کو اپنائے ہیں، اور دستور ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارے دستور کے حساب سے ہم اپنے مذہب پر آزادی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دستوری حقوق ہم کو رائٹس دیے گئے ہیں، پھر بھی مسلمان یہاں مظلوم ہیں۔ تو میرے بھائیو، ظلم و ستم کی جو کہانی ہے، اگر ہم پچھلے تاریخ سے پڑھتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا۔ پورے مکے والے خاص رشتہ دار میرے بھائیو، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے میٹنگ کی کہ یوسف کو قتل کیا جائے، بڑے بھائی نے کہا کہ قتل نہیں کرنا، اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پوری آپ تاریخ کو یوسف علیہ السلام کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو میچ کر کے دیکھیے، آپ اس سے بالکل ہو ویسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کو اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے سورت نازل فرمائی، اے نبی، اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس طرح ان کے ساتھ حسد کر کے کنویں میں ڈالا اور ان کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی،
تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مسلمان کے ہاتھ میں ہوگا، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تائید اسی کے ساتھ ہوگی۔ بھائیوں نے کتنے پلان کیے، سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے بھائیوں، کنویں میں ڈال کر آپ کا کپڑا خون میں، بکرے کے خون میں رنگ کر لائے، وجاؤ اباہم عشاء یقول، رات کے وقت آئے ہوتے ہوئے کہ اے ابا جان، ہم جو ہے بکریاں یا ہم کھیلنے میں مصروف تھے، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ باپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ، یہاں سے صبر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بیٹے کو چھین لیا۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں 11 ستارے سورج و چاند سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، باپ سے ذکر کیا۔ ابا جان یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے تمہارے بھائیوں کو مت بتاؤ، وہ تمہارے ساتھ حسد کریں گے، اور ایسے پھر آپ دربار مصر میں پہنچے اور وہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی محبت کا شکار ہو گئے، یعنی اس نے آپ کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کیا۔ وہ اپنے زنا کی طرف اس نے دعوت دی۔ مختصر میں ذکر کر رہا ہوں، ہر سال آپ کو ذکر کیا ہوں، صرف میں اس کے اشارے کر دینا چاہتا ہوں۔ دعوت گناہ اس نے دی، جبکہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ نوجوان بچہ جو 18-19 سال کا لا کے دیے تھے، تو جو پرورش پائے تھے 24-25 سال کے ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، سارے دروازے بند کر کے دعوت گناہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے، گندگی سے بچنے کے لیے دوڑ پڑے، تو زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچا، یہاں تک کہ آپ اس کو چھڑا کے اگرچہ کہ پھٹ جائے کوئی بات نہیں، جب باہر نکلے تو عزیز مصر دروازہ کھولتے ہی کھڑا تھا، دونوں بھی دروازے کے باہر آ گئے، یوسف بھی اور زلیخا بھی۔ عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ کیا بات، تو فوراً وہ عورت پلٹ گئی، کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کے ساتھ کیا سزا دی جائے، اس کو کیا سزا دی جائے، یا تو اس کو قید کیا جائے یا اسے خطرناک سزا دی جائے۔ فیصلہ نہیں سنا دیا، لیکن ان کی براءت اور ان کی پاک دامانی کا جو ہے سرٹیفکیٹ کون دے، شہادت کون دے کہ وہ سچے ہیں؟ لیکن اللہ وہاں بھیج دیا۔ ایک معصوم بچے نے گواہی دی کہ اگر مختلف باتیں ہیں، خلاصہ یہ کہ اگر آپ کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی۔ وہ پورا دیکھا، بعد میں عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو اب جو کچھ ہوا ہے، واستغفری لذنبک، بیوی سے کہا اپنے گناہ سے معافی طلب۔ لیکن یہ بات کبھی بھی شاہی محل میں جب ہوتی ہے تو عزیز مصر جو ہے بادشاہ کا خاص وزیر تھا، اور اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی زلیخا، جب یہ بات پورے محلوں میں پہنچی، آگ کی طرح پہنچ گئی، تو کوئی بھی عورت جو ہے خاموش نہیں بیٹھ پائی کہ زلیخا ایک معمولی اپنے گھر کے اندر رہنے والے نوجوان پہ فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا کو بھی غصہ آیا، اس نے سارے خواتین کو محل میں جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام پر میں کیوں فریفتہ ہوں، میں اس پر کیوں عاشق ہوں، اس کی وجہ بتانے کے لیے پورے خواتین کو، جو شاہی خواتین تھے، ان کو جمع کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازہ کھولا کہ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، زلیخا نے کہا کہ ان کے سامنے نکلو، تو یوسف علیہ السلام جیسے نکلے تو ان کو چاقو ہاتھ میں دی گئی تھی پھل کاٹنے کے لیے، پھل کاٹ کے کھاؤ، لیکن یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے یہ الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسی گرفتار ہو گئی، ان کو دیکھ کر ایسی چکاچوند ہو گئی کہ وہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں، سر کاٹ رہی، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا کہ ایک مصیبت میں نہیں پڑا تھا، اب تو بہت ساری مصیبتیں میرے پیچھے پڑ گئی۔ یہ باقاعدہ اس میں انہوں نے دیکھیے وہیں فوراً دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ جو کچھ بھی منظر ہے اس سے بہتر ہے تو میں قید خانے میں چلے جاؤں، جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے، ورنہ میں گناہ کا مبتلا ہو جاؤں گا، ورنہ جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له فصرف عنه کیدہم، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کیا، دعا فوراً کی، ایسی مصیبت میں دعا کی، دعا قبول کیا، اور جیل چلے گئے، اور جیل میں بھی انہوں نے توحید کا پیغام پیش کیا، لیکن ان کے ساتھ دو قیدی شریک ہوئے، اس میں سے 2 شاہی خاندان کے قیدی تھے، ایک کھانا پکانے والا، ایک شراب پلانے والا بادشاہ، دونوں کو اس جرم میں قید کیا گیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کے سر پر جو ہے ٹوکری ہے، روٹیاں ہیں، اس کو چیل کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، دوسرا جو ہے شراب پلا رہا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دی، جو روٹیاں جس کے سر پر ہیں اور چیل نوچ کے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور ایک جو ہے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کا ساتھی بنے گا، اس سے کہا کہ جا کر بادشاہ سے جب تم چھٹکارا حاصل کر کے جاؤ تو یاد دلاؤ کہ ایک قید خانے میں بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ ان کو بھلا دیا، کئی سال بعد روایت ہے 8 سال قید خانے میں رہے، جیل میں رہے۔ اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھنے کے بعد اس کو یاد آیا، پھر وہ خواب آپ کو معلوم ہے 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہے ہیں، مطلب یہ کہ 7 سال اتنا بارش ہوگا کہ بے حساب اناج آئے گا، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، یہ پوری تعبیر پیش کی۔
اس کی جو ہے تعبیر بتائی اور بادشاہ ان کو اپنا خاص بنا لیا. پھر چند سالوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. وہ وزیر خزانہ بنے تھے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اناج. اور اس کے بعد بادشاہ کے انتقال کے بعد پورے مصر کے بادشاہ بن گئے. قحط سالی جب شروع ہوئی ان کے بھائی آئے اور بھائی آئے پہلی مرتبہ پہچانا نہیں اور پورا اناج دیا اور ان کے اناج تھیلوں میں ان کے پیسے بھی واپس لوٹا دیے. بات قانون کی یہ تھی مصر کے اندر جو 7 سال پورے اناج آئے تو باقاعدہ گوڑموں میں اسٹاک کیا گیا کہ جتنا ایک آدمی کو ایک ہی تھیلا یا اس طرح اناج مقرر کیا گیا تھا. تو پورے 10 بھائی آئے, بنیامین نہیں آئے تھے, 10 بھائیوں کو دے دیا. کیونکہ قانون یوسف علیہ السلام نے یہ جاری کیا کہ اگر مالدار لوگ اب خرید کر لے جائیں گے تو اناج کو مہنگا کر کے غریبوں کو جو ہے غریبوں کا حق ماریں گے. غریبوں کو اناج دینے کے لیے ہر ایک بھی آنا اور آ کے حکومت سے جو ہے اناج لے کر جانا, کیونکہ 7 سال تک کہیں بھی اناج نہیں آئے. ایسا سسٹم انہوں نے بنایا نہیں. ورنہ کروڑ پتی کیا کریں گے, پورے ایک ساتھ مال لے جا کر اسٹاک کریں گے اور ریٹ چڑھائیں گے, غریب مر جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس پر پابندی عائد کی, جو بھی آنا ہے جو آنا اکیلا آنا, پیسے دینا اور جو ہے اناج لے جانا. بہرحال اس طرح ہوا. وہ میں اشارتاً آپ کو کہہ دیا. قانون دیکھیے اسلام کا کتنا پیارا قانون. بعد میں پھر اپنے بھائی کو بھی لانے کا حکم دیا. پھر دوبارہ بھائی کو لائے, بھائی کو یہیں روک لینے کے لیے ان کے اناج میں وہ سیر کو رکھ دیا. پھر انہوں نے الزام لگا ہمارے بھائی تو چور نہیں ہے, لیکن بہرحال حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیے. جب دوبارہ جو ہے جانے کا معاملہ آیا, ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں ایک تو یوسف کے بارے میں ایسا ہوا, بنیامین بھی یہاں روک لیا گیا, میں ابا کے پاس جانے کے قابل نہیں ہوں, میں چہرہ نہیں دکھا سکتا, اس لیے تم خود جاؤ. تو جب آئے تھے 11 بھائی, وہ واپس گئے 9 بھائی. یہودا بھی یہی رکا اور بنیامین تو روک لیے یوسف علیہ السلام. جب اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو, فتحسسوا من یوسف, یوسف کو تلاش کرو. پھر جو ہے دوبارہ چوتھی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں, فاقہ کشی کا شکار ہیں, ہم پر رحم کیجیے. تو اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جیسے ہی یہ لفظ سنا تو بھائیوں نے پوچھا انت یوسف, انا یوسف, میں یوسف ہوں. کیونکہ شاہی لباس میں ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا لباس پہنے تھے, بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھے تھے, کہاں پہچانے نہیں تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں, وہذا اخی, میرا یہ بھائی بنیامین ہے, قد من اللہ علینا. اور وہ اس کے بعد جو بات کہی انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. چاہے لوگ کتنا بھی حسد کریں, دشمنی کریں, اس کو کنویں میں ڈالیں, کیا تکلیف دیں, لیکن اگر اللہ چاہتا ہے اس کو تخت پہ بٹھانا ہے تو کنویں سے لا کر تخت پہ لا کے بٹھا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب باپ کو بھی بلا لے کر آئے تب جو ہے حضرت سارے بھائیوں نے معافی چاہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر وہی لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لفظ یوسف علیہ السلام نے فرمایا. اسی لیے میں آپ کو دونوں واقعے ملا کر ذکر کر رہا ہوں. مکہ جب فتح ہوا 360 بتوں کو آپ نے نکال کر پھینک دیا, اور جیسے ہی آپ حرم میں آئے تو پورے مکے کے لوگ آ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا شروع کروں. یہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی سر جھکا کے شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے, ہم آپ کے ساتھ حسد کیے, خواہ آپ کے ساتھ زیادتی کی, ہم کو آپ معاف کر دیجئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم, آج تم پر کوئی حرج نہیں, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکے والے گردنیں جھکا کے کھڑے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے, آپ کے زندہ یا مردہ آپ کی گردن کاٹ کر لانے کے لیے 100 اونٹیوں کا انعام رکھے تھے. آپ کو جو ہے شرع ابی طالب بند کر کے 3 سال کا سوشل بیکاٹ کیے تھے, آپ کے گردن پر اونٹ کی اونٹی ڈال کر ستائے تھے, پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں دیے تھے. وہی لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی. جنگ بدر میں آپ کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے, وہی لوگ رشتہ دار سب کے ساتھ سامنے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا جو حسد کر کے ناکام ہوئے, تم نے بھی میرے ساتھ حسد کیا, تم بھی ناکام ہوئے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ حاسد ہمیشہ ناکام ہوتا ہے, محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, زندگی میں اس بات کو یاد رکھیے. لیکن جو محسود ہوتا ہے, جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے, وہ صبر کا مجسم بن جانا, امید اللہ سے لگانا, لوگوں سے امید کبھی نہیں. یہ دونوں واقعے ہم کو اس وقت جو صورت نازل ہونے کے بعد صحابہ کو تسلی دی گئی, اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر فاتحانہ انداز میں بادشاہ بن کر آئے تو یہ سب غلام بن گئے. ایسے ہوتے تاریخ پلٹ جاتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے صرف واقعے کو قصے کے حد تک نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے ساتھ جو عالمی سطح پر ظلم ہو رہا ہے, ملکی سطح پر, قومی سطح پر جو بھی مسلمان ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ قرآن کے سچے علمبردار ہیں, وہ شراب کو ختم کرنے والے ہیں, سودی نظام کو ختم کرنے والے ہیں, وہ رشوت خوری کو بند کرنے والے ہیں, وہ کسی کا مال چوری نہیں کرتے, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ان کا قصور یہ ہے, اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس لیے اس وقت سرحد مسلمان صبر سے کام لیں, اور ان کا حقیقی معبود کون ہے اس کی طرف لوٹیں گے, یعنی اللہ کی طرف لوٹیں گے.
اللہ کو راضی کر لیں گے تو سارے مسائل کا حل ہے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تخت و تاج ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے ملک یعنی بادشاہت عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عطا کیا، تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست، تو میرا ولی ہے۔ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔